السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیات کا مطالعہ کریں گے۔ آج کی آیات بھی بہت اہم ہے، آپ ان کو غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالی سے ڈرو، وابتغوا اور تلاش کرو، الیہ اس کی طرف، الوسیلۃ وسیلے کو، وجاہدوا اور تم جہاد کرو، فی سبیلہ اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں لفظ وسیلہ فعیلۃ کے وزن پر ہے اور اس کی جمع وسائل آتی ہے۔ اس کا لفظی معنی قرب ہے، مراد ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے تقوی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے بعد جہاد کا حکم دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا تقوی اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اس کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے کسی زندہ شخص سے دعا کروانا بھی جائز ہے، مگر کسی زندہ یا مردہ کا نام لے کر کہنا کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے یا طفیل سے ہماری دعا کو قبول فرما، نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ ہی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا واسطہ دے کر اپنا کوئی خالص عمل پیش کر کے دعا کر سکتے ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب تم مؤذن کو سنو تو اس طرح کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، جس نے ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، یعنی اذان کی دعا۔ وسیلہ جنت کا وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی کو نصیب ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، لو اگر، انا بے شک، لہم ان کے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ومثلہ اور مانند اس کی، معہ اس کے ساتھ، لیفتدوا تاکہ وہ فدیہ دے، بہ اس کے ساتھ، من عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامت قیامت کے دن، ما تقبلا نہیں وہ قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت 91 اس کے ہم معنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص سے کہے گا جسے آگ والوں میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، اگر زمین میں بھی جو بھی چیز ہے تمہاری ہو تو کیا تم اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ دے دو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے تم سے اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا۔ جب تو آدم کی پشت میں تھا، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کو بھی تیرا شریک نہیں بناؤں گا، مگر تو میرے ساتھ شریک بنائے بغیر مانا ہی نہیں۔ یریدون، وہ چاہیں گے، این یخرجوا، یہ کہ وہ نکل جائے، من النار، آگ سے، ما ہم اور نہیں ہے وہ، بخارجین نکلنے والے، منہا اس سے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب مقیم قائم رہنے والا عذاب ہے۔ یہ آیت کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ رہے گناہگار مسلمان تو صحیح احادیث میں آتا ہے کہ انہیں گناہوں کی سزا بھگت لینے کے بعد جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ والسارق اور چور مرد، والسارقۃ اور چور عورت، فاقطعوا پس کاٹ دو، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ کو، جزاء بدلہ ہے، بما اس وجہ سے جو، کاسبا ان دونوں نے کمایا، نکالاً عبرت ناک، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، عزیز بہت زبردست، حکیم بہت حکمت والے ہیں۔ پہلی آیت میں محاربین یعنی جو لوٹ مار کرتے تھے اور فساد پھیلاتے تھے اس کی سزا کو بیان کیا تھا۔
اب اس آیت میں چوری کی حد کو بیان فرمایا ہے کہ مرد ہو یا عورت ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا۔ حدیث میں بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ نہ کاٹا جائے مگر دینار کے 1/4 یا زیادہ میں۔ اس آیت میں یہ بھی مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ چور کو حاکم کے پاس لے جانے سے پہلے معاف کیا جا سکتا ہے، بعد میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور کو لایا گیا جس نے ایک چادر چرائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ چادر کے مالک صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرا یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں اس کا ہاتھ کاٹوں، میری چادر اس پر صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسے میرے پاس لانے سے پہلے تم نے کیوں نہیں یہ صدقہ کر دیا؟ جزاء بما کسبا، یہ اس کے گناہ کی سزا اللہ کی طرف سے عبرتناک ہے کہ تمام عمر لوگوں کے لیے چوری سے رکنے کا باعث اور یاد دہانی بنا رہے۔ ومن، پس جو کوئی تابا توبہ کرے، من بعد ظلمہ، اپنے ظلم کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لے، ان اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، یتوب، وہ توبہ قبول فرماتے ہیں، علیہ، اس کی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے، رحیم، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں ظلم سے مراد چوری ہے۔ جس نے چوری کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لی، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کے متعلق فرمایا، اسے لے جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دو، پھر اسے داغ دو، پھر اسے میرے پاس لاؤ۔ الغرض اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اس سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیری توبہ قبول کرے گا۔ سود کیا ہے کہ صرف گناہ سے روکنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس گناہ کا کفارہ بھی لازم ہے۔ وہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے، مگر ساتھ توبہ بھی ضروری ہے تاکہ آئندہ وہ یہ حرکت نہ کرے۔ علم تعلم، کیا نہیں آپ نے جانا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لہو، اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی، آسمانوں کی بادشاہت، والارض، اور زمین کی، یعذب، وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویغفر، اور وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ ابو العلا معری نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر اعتراض کیا کہ دیکھیے، ایک ہاتھ جس کی دیت 50 اونٹ تھی، وہ 1/4 دینار کی حقیر مالیت پر کاٹ دیا گیا، یہ عجیب تناقض ہے۔ پھر قرآن پر اعتراض کی وجہ سے گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ گیا۔ بہت سے علماء نے اس کا جواب لکھا ہے۔ قاضی عبد الوہاب نے کہا کہ جب تک ہاتھ امین تھا قیمتی تھا، جب خیانت کی تو بے قدر ہو گیا۔ سزاؤں کا ایک مقصد گناہ سے روکنا بھی ہے۔ ہاتھ کاٹنے سے روکنے کے لیے ہاتھ کی دیت زیادہ رکھنا ضروری تھی تاکہ لوگ کسی کا ہاتھ کاٹنے سے بچیں، اور چوری سے روکنے کے لیے ہاتھ کاٹنے کا نصاب کم مقرر کرنا ضروری تھا تاکہ لوگ چوری سے بچیں۔ یا ایہا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، نہ غمگین کرے آپ کو، الذین، وہ لوگ جو یسارعون، جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے جو قالوا کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، ولم تؤمن، حالانکہ نہیں ایمان لائے، قلوبہم، ان کے دل، ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے جو ہادو، یہودی بن گئے، سماعون، بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکاذب، جھوٹ کو، سماعون، بہت زیادہ سننے والے ہیں، لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے، لم تو کا، نہیں وہ آئے آپ کے پاس، یحرفون، وہ بدل دیتے ہیں، بعد مواضعہ، ان کی جگہ مقرر ہو جانے کے بعد، یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اگر تم دیے جاؤ، ھذا، یہ، فخذوہ، پس تم اسے لے لو، وَإِن لَّمْ، اور اگر نہ تم دیے جاؤ اسے، فاحذروا، پس تم بچو،
وَمَن یُرِدِ اللَّهُ اور جو ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ فتنتہ اس کی آزمائش کا، فلن پس ہرگز نہیں تملکا آپ مالک ہو سکتے لہو اس کے لیے من اللہ تعالیٰ کی طرف سے شیئن کسی چیز کے۔ اولئک یہی لوگ ہیں الذین وہ لوگ جو لم یرد اللہ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ ان یطہر یہ کہ وہ پاک کریں قلوبہم ان کے دلوں کو، لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا میں خزی رسوائی ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو صرف مشرکین سے واسطہ تھا، مدینہ میں آئے تو منافقین اور یہود کی سازشیں بھی ساتھ مل گئیں۔ اس پر تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کی وجہ سے غمگین نہ ہو جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ سماعون للکاذبین یعنی جھوٹی باتیں بہت سنتے ہیں، جو کچھ ان کے مذہبی پیشوا تورات میں تحریف کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر طعن کے طور پر کہتے ہیں، اسے خوب سنتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین پھر یہ ان لوگوں کے جاسوس بن کر مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جا کر خوب سنتے ہیں، جو تکبر کی وجہ سے ان مجلسوں میں شریک ہونا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یحرفون الکلمہ کتب تفاسیر اور احادیث میں لکھا ہے کہ یہود میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا۔ ان کے علماء نے باہمی مشورہ طے کیا کہ اس مقدمے کا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواتے ہیں، کیونکہ وہ نرم شریعت لے کر آئے ہیں۔ اگر انہوں نے کوڑے مارنے کا حکم دیا تو ہماری مراد آئے گی، اگر انہوں نے سنسار کرنے کا حکم دیا تو ہم ان کا فیصلہ ٹھکرا دیں گے۔ اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ سماعون بہت زیادہ سننے والے ہیں، للکاذب جھوٹ کو، اکالون بہت زیادہ کھانے والے ہیں، للسحت حرام کو۔ فَإِن پس اگر جاؤک وہ آئے آپ کے پاس، فَحْكُم تو فیصلہ کیجئے بینہم ان کے درمیان، او اعرض یا اعراض کیجئے عنہم ان سے۔ ان تعرض اور اگر آپ اعراض کریں گے عنہم ان سے، فلن یضروک پس ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو شیئن کچھ بھی۔ وَإِن حَكَمْتَ اور اگر فیصلہ کریں آپ، فَحْكُم پس آپ فیصلہ کیجئے بینہم ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب پسند کرتے ہیں المقسطین انصاف کرنے والوں کو۔ سماعون للکاذب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، جاسوسی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سننا یا دوسروں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا۔ اس سے پچھلی آیت میں دو قسم کے گروہوں کا بیان ہوا تھا۔ للسحت کے لفظی معنی مٹانے اور ہلاک کرنے کے ہیں۔ حرام مال وہ چیز جو انسان کی نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے، اس پر سحت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس میں رشوت بھی شامل ہے۔ احادیث میں زانیہ کی اجرت، کتے، شراب اور مردار کی قیمت کو سحت کہا گیا ہے۔ سود، چوری کا مال، جوئے سے کمایا ہوا مال بھی سحت میں داخل ہے۔ جس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہودیوں کی حیثیت محض ایک موحد قوم کی تھی جن کے ساتھ صلح سے رہنے کا معاہدہ تھا۔ وہ ذمہ یعنی اسلامی حکومت کے رعایا نہیں تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کو اختیار تھا کہ چاہیں تو ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں اور چاہیں تو انکار کر دیں، اور یہی اختیار اسلامی حکومت کو کسی غیر مسلم موحد قوم کے افراد کے درمیان فیصلہ کرنے کا ہے۔ رہے ذمہ لوگ، اگر وہ اپنے مقدمات اسلامی عدالت میں لائیں تو ان کے مقدمات کا فیصلہ کرنا ضروری ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ شروع سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ باہمی حقوق اور وراثت میں اہل کتاب کا فیصلہ ان کے دین کے مطابق کیا جائے۔ ہاں، اگر وہ اپنی خوشی سے اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کے خواہش مند ہوں تو پھر اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ علماء کے درمیان اس بات میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ جو بھی کوئی فیصلہ کیا جائے گا وہ دین کے مطابق کیا جائے گا
یا اہل کتاب کے دین کے مطابق کیا جائے گا؟ کیفا اور کس طرح یحکمونک وہ منصف بناتے آپ کو، وعندہم التوراۃ حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، فیہا جس میں حکم اللہ اللہ کا حکم ہے، ثم پھر یتولون وہ منہ موڑ جاتے ہیں، من بعد اس کے بعد، وما اور نہیں ہے، اولئک یہ لوگ، بالمؤمنین ایمان والے، یعنی وہ جانتے ہیں کہ جو مقدمہ آپ کے پاس لا رہے ہیں اس کا فیصلہ تورات میں موجود ہے، لیکن جب آپ کا فیصلہ بھی ہوا تو وہ وہی فیصلہ تھا جو تورات کا تھا، تو وہ بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جس سے ثابت ہوا کہ نہ وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آپ پر۔ قرآن نے تورات میں موجود رجم کے حکم کو اللہ کا حکم قرار دیا ہے، پھر نہ اس کی تردید کی اور نہ ہی منسوخ کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن میں رجم کا ذکر موجود ہے۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔